السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے اردو زبان و ادب کی تاریخ کے باب 12 پڑھ چکے ہیں اور آج باب 13 پڑھیں گے، حلقہ ارباب ذوق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ ارباب ذوق۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام 16 اکتوبر 1939 کو لاہور میں عمل میں آیا۔ حلقے کی بنیاد گزاروں میں حفیظ ہوشیار پوری، شیر محمد اختر اور تابش صدیقی کے نام خاص ہیں۔ بعد میں میرا جی اور نون میم راشد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میرا جی نے حلقہ ارباب ذوق کی اغراض و مقاصد طے کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اسی بنا پر وہ حلقے کا دماغ کہلاتے ہیں۔ ان ادیبوں کا اصرار تھا کہ ادب کی زبان علامتی ہونی چاہیے۔ انسان کی داخلی زندگی کے اظہار کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی، جس کے باعث ان کی تخلیقات میں ابہام بھی پیدا ہوا۔ میرا جی اور راشد نے آزاد نظم کی حیت کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس حلقے کو ایک تحریک کی شکل دینے میں قیوم نظر، مختار صدیقی، یوسف ظفر اور ضیاء جالندھری کے نام بھی اہم خیال کیے جاتے ہیں۔ نون میم راشد کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کی وفات 1975 میں ہوئی۔ ان کا نام نصر محمد راشد تھا۔ ادبی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی۔ ان کی پیدائش پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گوجرانوالہ میں اور اعلیٰ تعلیم لائل پور اور لاہور میں حاصل کی۔ وہ کئی رسالوں کے مدیر رہے۔ انہیں ترجمہ نگاری سے خاص شغف تھا۔ کچھ عرصے فوج میں بھی ملازمت کی۔ اس سلسلے میں ان کا قیام ایران اور بعض دوسرے ممالک میں رہا۔ آخری دنوں میں اقوام متحدہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کی وفات برطانیہ میں ہوئی۔ نون میم راشد نے نظم کی حیت میں کئی تجربے کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ وہ اپنی شاعری میں ایک دانشور کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ان کی نظموں میں تہداری پائی جاتی ہے۔ ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن ان کے شعری مجموعے ہیں۔ صبا ویران، انتقام اور زندگی سے ڈرتے ہو ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نون میم راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمیحات کے علاوہ ہندوستانی اساطیر سے بھی کام لیا۔ انہوں نے علامتی زبان میں سا میرا جی طاقتوں کی استحصالی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ میرا جی کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور ان کی وفات 1949 میں ہوئی۔ میرا جی کا نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ وہ کسی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن مطالعے کا شوق انہیں دیوانگی کی حد تک آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ رہے۔ پہلے کتاب پریشاں اور پھر باتیں کے عنوان سے ماہنامہ ساقی دہلی میں کالم لکھتے رہے۔ میرا جی نئی شاعری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ وہ فرائڈ کے نظریات اور قدیم ہندو فلسفے سے بھی متاثر تھے۔ انہوں نے جنسی، نفسیاتی اور تہذیبی مسائل کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ ان کا پورا تخلیقی سفر تلاش ذات کا سفر تھا۔ میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، پابند نظمیں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تین رنگ اس نظم میں اور مشرق و مغرب کے نغمے میں انہوں نے ملک و بیرون ملک کے کئی شعراء کی نظموں کے ترجمے اور تجزیے کیے ہیں۔ اجنتا کے غار، یاتری، عدم کا خلا،
تنہائی، کلرا کا نغمہ محبت، دھوبی کا گھاٹ، اونچا مکان اور پاس کی دوری جیسی نظموں کو بڑی شہرت ملی۔ انہوں نے کچھ فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے تھے۔ میرا جی کی وفات ممبئی میں ہوئی۔ قیوم نظر قیوم نظر کی پیدائش 1914 میں ہوئی اور ان کی وفات 1989 میں ہوئی۔ قیوم نظر لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، بعد میں وہ نظموں کی جانب مائل ہوئے۔ وہ تجربہ پسند شاعر تھے۔ ان کے شعری مجموعوں میں قندیل، سویرا اور پون چھوکلے کو شہرت ملی۔ ان کا کلیات قلب و نظر کے سلسلے کے نام سے شائع ہوا۔ نظموں میں آندھی، اپنی کہانی، کل رات اور معال نمائندہ حیثیت رکھتی ہے۔ قیوم نظر کی نظموں میں دھند اور مایوسی کی کیفیت نمایاں ہے۔ تہذیبی تنزل ان کی نظموں کا خاص موضوع ہے۔ انہوں نے قرطبہ کی تاریخی و تہذیبی حیثیت کو بھی اپنی نظموں میں جگہ دی۔ انہوں نے کثیر تعداد میں نعتیں بھی کہی ہیں۔ مختار صدیقی مختار صدیقی کی پیدائش 1917 میں ہوئی اور ان کی وفات 1972 میں ہوئی۔ ان کا نام مختار الحق تھا۔ ان کی پیدائش گوجرانوالہ، پاکستان میں ہوئی۔ وہ ایک درویش مزاج شاعر تھے۔ ان کی ابتدائی شاعری میں میرا جی کا خاص رنگ نمایاں ہے، لیکن انہوں نے جلد ہی اس اثر سے نکلنے کی کوشش کی اور آزادی کے بعد ان کی شاعری نئے فکری و فنی رویوں سے آشنا ہوئی۔ مختار صدیقی نے کئی حیاتی تجربے بھی کیے۔ ان کی نظم آخری بات کا موضوع جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ اور وہاں کی تباہی ہے۔ انہیں فن موسیقی پر مہارت حاصل تھی، جس کے اثرات ان کی نظموں میں بھی نمایاں ہیں۔ رسوائی، موہن جودارو، ٹھٹ، زوال اور آزمائش ان کی مقبول نظمیں ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام منزل شب کے نام سے شائع ہوا۔ جیا جالندھری کی پیدائش 1923 میں ہوئی اور ان کی وفات 2012 میں ہوئی۔ ان کا نام سید نثار احمد تھا۔ ان کی پیدائش جالندھر میں ہوئی۔ انہوں نے طویل نظموں کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔ ان کی نظموں میں وقت کا ایک منفرد تصور ملتا ہے۔ جیا جالندھری کا طرز اظہار تمثیلی ہے۔ خود فریب، ابوالہول، ویرانے، موج ریگ، ایک مجسمہ، زوال اور زمستان کی شام نظمیں اس کی مثال ہے۔ انہیں ماضی کی تہذیبی میراث کھو جانے کا غم۔ انہوں نے گیتوں میں رادھے شیام، دروپدی، راون، رام اور پانڈو کے وسیلے سے ہندوستانی دیومالائی ماحول و معاشرے کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ اسلامی تاریخ و روایات کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ حابل اسی قسم کی نظم ہے۔ ان کا کلیات سرشام سے پس حرف تک شائع ہو چکا ہے، جس میں ان کے چاروں مجموعہ کلام سر شام، نارسا، خواب سراب اور پس حرف شامل ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ دیگر شعراء میں یوسف ظفر اور اعجاز بٹالوی وغیرہ کے نام بھی شامل ہیں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں اگلا باب شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔